ظالمانہ سلوک آپ نے کبھی سنا بھی ہے؟ ایسا تو جو ہے وہ بدترین بادشاہتوں میں نہیں ہوتا جو اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ ایک ورکر کے گھر پہ گئے، وہاں پہ وہ نہیں تھے موجود، ان کے 80 سال کے والد کو اریسٹ کر کے لے گئے کہ جب وہ آئے گا تو ہم آپ کو دیں گے۔ یہ ملک کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ یہ تو برما، نارتھ کوریا اور اس طرح کے ملکوں کو جو ہم سمجھتے تھے، یوں لگ رہا ہے کہ ناطزی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، اور ہم سب جو ہیں ان کے لیے کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو آپ اس طرح سے انسلٹ نہیں کر سکتے، پاکستان کے لوگوں کی اس طرح کی بے عزتی برداشت ہم نہیں کر سکتے۔ نیشنل کمیونٹی میں پاکستان کے بارے میں شدید تشویش پائی جاتی ہے، چاہے امریکن سینیٹرز ہوں، چاہے برطانیہ کے ریپرزنٹیٹیوز ہوں، چاہے یورپی یونین کے لوگ ہوں، اور اسلامی ملکوں نے بھی اس کے اوپر پاکستان کے اور تحریک انصاف کی ورکرز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھائی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے، پاکستان کو دوبارہ یہ فیٹف کی لسٹ میں ڈلوائیں گے۔ پاکستان کا جو ہمارا سٹیٹس ہے، اسپیشل سٹیٹس ہے یورپی یونین کا، وہ ختم کروائیں گے، اور پاکستان کے اوپر دوبارہ یہ سینکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے معاشی حالات تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ 11 مہینوں میں پچھلے دیکھیے حالت یہاں پہ پہنچی ہے کہ 3 دنوں میں گزشتہ 72 گھنٹوں میں 6 لوگ آٹے کی قطار میں لگ کے اپنی جان کھو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اب سے کچھ دیر پہلے آٹے کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا ہے پولیس نے۔ یہ ہمارے حالات انہوں نے کر دیے ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل جو پرائس ہے پیٹرول کی وہ $70 سے $75 کے درمیان ہے۔ جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو $112 کے اوپر تھی، اور آج تیل کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت ہمارے وقت سے دگنی ہو چکی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت آدھی ہوئی ہے، ہمارے ہاں مہنگائی میں جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے۔ یہ جس قسم کی اس وقت پاکستان کے عوام کو چیلنج، اس وقت اپنا صرف آپ جبر کے اوپر، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر کیا پاکستان کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں؟ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، آپ نے اس کو تماشا بنا کے رکھ دیا۔ یہ رانا ثناء اللہ آج کہتا ہے کہ میرا جی عمران خان سے ہمارا یہ ہے کہ یا وہ نہیں ہے یا ہم نہیں ہیں۔ آپ کیا بدماش ہیں؟ آپ پاکستان کی پالیٹکس کو کر رہے ہیں یا آپ یہاں پہ کوئی گینگ چلا رہے ہیں؟ اسی لیے نے نون لیگ کو کہا تھا کہ یہ سسیلین مافیا ہے، تو بالکل درست کہا تھا، کیونکہ اس میں اس طرح کے لوگ ہیں۔ سیاست ایسے نہیں ہوتی، سیاست تو ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھ کے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہماری تو اب اس بات پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم نے عمران خان اگر رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے، ہم تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سوچتے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ اگر ہم بھی اقتدار میں آئیں گے تو آپ کو سیاست کا بھرپور موقع دیا جائے گا۔ بے نظیر بھٹو 14 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں آئی تھی، 2.5 سال کے بعد وہ پرائم منسٹر تھیں، لیکن آپ اپنی شکست سے اتنے خوفزدہ ہیں۔ اور اب بے نظیر بھٹو کے جو بیٹے ہیں، جو بیسک کو ختم ہی کر دیا ہے زرداری صاحبان نے، انہوں نے جو سیاست کی ہے، یہ اب دیکھیے ایک سائیڈ کک بن گئے ہیں نون لیگ کی۔ نہ کوئی آواز ہے، نہ آئین کے اوپر ان کا کوئی سٹینڈ ہے کسی پارٹی کا۔ JUI مفتی محمود صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد 1973 کے آئین کے سگنیٹری ہیں، لیکن نہ ان کو اپنے والد کے کوئی اہمیت اور احساس ہے، نہ بلاول کو اپنے نانا کا پرنسپلز کا کوئی احساس ہے۔ تو جس طریقے سے یہ لوگ جا رہے ہیں، جس طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے کرائسس کو جنم دے چکے ہیں، اور یہ کہنے ہوتے ہوئے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ آپ اتنے خوفزدہ ہیں کہ آپ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں۔ آپ نے سپریم کورٹ کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے، آپ نے آئین کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے، نہ اب پاکستان میں آئین ہے نہ پاکستان میں، اور اس وقت تمام نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ وہ کیسے ان معاملات کو آگے بڑھاتی ہے۔ آج صدر مملکت نے جو خط لکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا جواب آیا ہے شہباز شریف کی طرف سے۔ آپ اس کے جواب سے اندازہ لگا لیجئے کہ شہباز شریف کس قدر بودے اور کس قدر چھوٹے آدمی ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے خط میں جو سوالات اٹھائے ان میں سے ایک کا جواب بھی نہیں دیا گیا۔ صدر مملکت نے صرف یہ کہا ہے
نون لیگ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب آپ آئین کے اوپر عمل درآمد کریں، آپ آئین کے مطابق آگے بڑھیں، اور جو شہباز شریف کی آگے اس کا جواب ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے کسی میڈیا کے بندے نے ان کو پریس ریلیز لکھ کے دے دی ہے نون لیگ کی طرف سے۔ جو صدر کا خط ہے وہ آئین کی بنیاد ہے، اور اس کا جواب اس قدر بےہودہ دیا گیا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ کوئی نون لیگ کی کوئی ترجمان ہے جو کہ جس نے وزیر اعظم کا خط جو ہے وہ لکھا ہے۔ آئین کے اوپر عمل درآمد کے علاوہ پاکستان میں کوئی راستہ نہیں ہے، آئین ہی کے اوپر عمل ہوگا اور ہم آگے جائیں گے۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان میں جو لوگ جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں ان کو حساب دینا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں آئین بھی رہے، پاکستان میں قانون بھی ہو اور پاکستان میں جبری گمشدگیاں بھی چل رہی ہوں۔ پنجاب کی جو پولیس ہے، سی سی پی او لاہور، آئی جی پنجاب اس میں سکوئرلی ملوث ہیں، ان کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی ایکسپوز کر رہے ہیں۔ ہم ان کو پاکستان کے فورمز کے اوپر بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں آئینی حکومت بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ الیکشنز ہونے ہیں، اور الیکشن سپریم کورٹ کے ساتھ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسد عمر صاحب آگے ہیں، لہذا میں اب ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، پاکستان جیسے ابھی بات کر رہے تھے، پاکستان اس وقت دورائے اور ایک فیصلہ کن موڑ کے اوپر ہے پاکستان، اور فیصلہ یہ ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر آئینی جمہوریت ہے، جہاں پر قانون کی بالادستی ہے، جہاں پر ایک عام بنیادی حقوق کی کوئی حفاظت ہے، یا پاکستان ایک ایسا ملک بننے کے لیے جا رہا ہے جو ماورائے آئین ملک چلے گا، اور جب ماورائے آئین چلے گا تو ظاہر ہے اس کا مطلب کہ اس ملک کے اندر نہ کوئی جمہوریت کی گنجائش ہے، نہ کوئی آزاد میڈیا کی گنجائش ہے، نہ عوام کے شہریوں کے بنیادی حقوق کی کوئی گنجائش ہے۔ پھر تو جس کے پاس طاقت ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرنا چاہے اور کیا نہ کرنا چاہے۔ یہ آنے والا ہفتہ جو ہے، یہ ہفتہ پاکستان کی تاریخ کے لیے میرے خیال میں ایک موڑ ثابت ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کوئی 1950 والی عدلیہ نہیں ہے، نہ یہ پاکستان ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ جسٹس منیر مومنٹ نہیں ہونے والا، یہ عدلیہ اپنے آپ کو آئین کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے گی ہم سب کو۔ عدلیہ کو یہ پتا ہے کہ ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور ایک ایسا پاکستان جہاں پر یہ صورتحال ہو کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے اندر ایک مڈل کلاس کا پڑھا لکھا نوجوان اظہر مشوانی جو ہے اس کے بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں سارے پاکستان کے دیکھتے دیکھتے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ دلیل سے جواب دیں، آپ مقابلہ کریں اس کی دلیل کا، اس کی منطق کا۔ آپ کے خیال میں اس نے قانون کی خلاف ورزی میں کوئی بات کی ہے تو آپ قانون کے تحت اس کے خلاف کارروائی کریں، اپنے الزامات لگائیں، پرچہ کٹائیں۔ یہ کون سا پاکستان ہے کہ لاہور کے اندر، جیسے میں نے کہا، ایک پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ اغوا کر لیا جائے اور یہی نہ پتا چلے کہ کون اٹھا کے لے گیا ہے، کیوں اٹھا کے لے گیا ہے؟ شاہد حسین اوورسیز پاکستانی، اس کو اٹھا کے لے جائیں، یہی نہ پتا چلے کہ اس کے اوپر الزام کیا ہے، کس نے اٹھایا ہے، اس کو وہ پتہ نہ چلے۔ حسان نیازی کو آپ یہاں پر اٹھائیں، وہ بیٹھا ہوا اے ٹی سی کی عدالت میں، دہشت گردی کی عدالت میں، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، جس وقت کا وہ پرچہ کٹا ہوا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، اس وقت وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دہشت گردی کی عدالت میں۔ ہم وہاں سے نکلے، آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا ادھر سے اٹھا لیا، ادھر سے اٹھا کے کوئٹہ لے کے چلے گئے، اسلام آباد میں بھی بیل ہو گئی، کوئٹہ میں بیل ہو گئی، اب لاہور کا کوئی پرچہ کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ ملک جس طریقے سے ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تباہی کے علاوہ ہم اس کو کہیں نہیں لے جا رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ایک تاریخی موڑ آ گیا ہے۔ کل میں لاہور کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ تمام خوف و ہراس، تمام گرفتاریوں، تمام کنٹینرز کے باوجود جس بڑی تعداد میں لاہوری نکلے ہیں
اور خود نکلے ہیں. کل تو ہماری کوئی تنظیمیں بھی نہیں, وہ تو بیچارے زیادہ تر تو سینکڑوں بندہ تو گرفتار ہو کے بیٹھا ہوا ہے, تو کوئی ہے بھی نہیں کہ جو موبلائز کرنے والا وہاں پہ ہوتا گراؤنڈ پہ. خود نکلی ہے عوام. لوگ کہتے ہیں اپنے کپتان کے لیے نکلی ہے, اپنے کپتان کے لیے نہیں, اپنے لیے نکلی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کدھر جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے اس تاریک رات سے گزر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. فسطائیت اپنے عروج پہ ہے, لیکن میرا ایمان, میرا یقین یہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں پاکستان بنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا تھا ایک رمضان کے مہینے میں, اور رمضان کے اسی مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہتری کا سفر بھی شروع ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. یہ بتائیے کہ کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم جمہوریت کا خواب دیکھتے دیکھتے کسی اور آپ پہ کبھی چال پڑیں گے؟ دیکھیں, اس وقت مینڈیٹ تو نہیں مانا جا رہا. جب مینڈیٹ نہیں مانا جاتا تو اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ 1970 میں بھی یہی حالات تھے, تو اللہ نہ کرے کہ وہ حالات ہوں. اس وقت فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان ایک نیشنل پارٹی اور نیشنل ایجنڈا کے ساتھ چل رہے ہیں, اور اگر آج عمران خان, اگر آج ہم سری لنکا نہیں بنے یا آج ہم ایران نہیں بنے تو وہ صرف تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں بنے. اگر آج پاکستان کے حالات جو ہیں وہ آئین کے اندر ہیں تو صرف اس لیے ہیں کہ عمران خان پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے, جو پاکستان میں فساد سے بچا رہا ہے. ادروائز تو لوگ تو تنگ ہیں, لوگ تو کہتے ہیں ہم انقلاب کی طرف بڑھے. اورنگزیب نے آج پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ حیران ہیں کہ اتنے لوگ, اور ان کو عقل ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو عمران خان کی بات مان کے مینار پاکستان چلے جاتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ مریم اورنگزیب نے کہا کہ وہ حیران ہیں. دیکھیں, مریم اورنگزیب حیران ہی ہوں گی, کیونکہ مریم اورنگزیب نے زندگی میں کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا, اور انہوں نے زندگی میں کبھی لوگ ہی نہیں دیکھے. سب سے زیادہ لوگ جس میں انہوں نے بات کی ہے وہ 7 ہوتی ہیں, جس میں مریم, ہنا اور یہ 5-4 بیٹھ کے دوسروں کے میک اپ ڈسکس کرتی ہیں. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی اور تجربہ نہیں, انہوں نے کیا باتیں کی. اصل حیرانگی کی یہ بات ہے کہ مریم اورنگزیب حیران ہے. جو حقیقت سارے پاکستان کو نظر آ رہی ہے وہ ان کو نہیں نظر آ رہی. بٹ صاحب, جو حکومت ہے وہ تمام سیاسی اور معاشی حالات کی ذمہ دار آپ کو قرار دے رہی ہے کہ عمران خان کی وجہ سے معاشی صورتحال پیدا ہوئی, سیاسی ہوئی, اس وقت جو بھی معاملات ہیں وہ عمران خان اور آپ لوگوں تو پھر سانو ہی دے دیو حکومت. اچھا, اس سے ایک بات تو ہمیں ماننی پڑتی ہے کہ ان کے اوسان پہ عمران خان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. میرے خیال میں خواب بھی دیکھتے تو عمران خان کے ہی آتے ہیں. الیکشن کیوں ملتوی کر دو؟ کیونکہ عمران خان کا خوف ہے. مینار پاکستان میں لوگوں کو آنے سے کس لیے روک دو کنٹینر لگا کے؟ کیونکہ عمران خان کا خوف ہے. گرفتاریاں سارے پنجاب میں کیوں کر لو؟ کیونکہ عمران خان کا خوف ہے. جھوٹ کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے. جس وقت یہ آئے تو انہوں نے پہلا بیانیہ یہ بنایا کہ جی ہم کیا کریں, عمران خان IMF کے ساتھ معاہدہ کر گیا ہے. اب عمران خان کی حکومت ختم ہوئے صرف 2 ہفتے سے بھی کم رہ گئے, 1 سال پورا ہونے والا ہے, اور آج تک IMF کے معاہدے کے اوپر ان کی بات چیت چل رہی ہے. بغیر معاہدہ کیے پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی انہوں نے اتار دی. صرف بدترین نہیں, پاکستان کی تاریخ میں جتنی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی تھی اس سے 2 گنا اس وقت مہنگائی ہوئی بھی ہے. آٹے کی لائنوں پہ کھڑے ہوئے لوگ اپنی جان کھو رہے ہیں. سفید پوش انسان, غریب چھوڑے, سفید پوش انسان دھکے کھا رہا ہے, اپنی عزت نفس رول رہی ہے اس کی ایک آٹے کے لیے. پیٹرول کدھر چلا گیا, ڈیزل کدھر چلا گیا, لوگوں کی, لاکھوں لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا. یہ سارے کا سارا ان کا کیا ہوا ہے, اور یہ بات وہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, اسی لیے وہ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے عوام نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اگر واقعی میں یہ عمران خان کی وجہ سے کیا ہوتا یہ آج الیکشن کرا دیتے. اچھا بٹ صرف ایک مجھے اجازت دیجیے گا. یہ جو آپ نے بات کی نا, دیکھیں, اور جو اسد صاحب نے اس کو بات, نون لیگ کا اس وقت اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوف کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. خوف کے اوپر سیاست نہیں ہوتی. آج رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا ہے کہ پتہ نہیں عمران خان آئے گا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا, ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی سیاست کریں, ہمیں بھی اپنی سیاست کرنے دیں. اور اگر آپ اس قدر خوف زدہ ہے عوام سے تو پھر دیکھیں آپ کو اور ضرورت ہے سسٹم کے اندر آنے کی. آپ سسٹم سے باہر ہوں گے, عوام یہاں پہ اگر الیکشن نہ ہوئے اور آپ انقلاب کی طرف چلے گئے تو پھر آپ کا کیا حشر ہوگا. آپ سسٹم میں رہیں. یہ رانا ثناء اللہ سے مجھے ایک چیز یاد آئی. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اب تو دشمنی ہے, یا ان کا وجود ہوگا یا ہمارا وجود ہوگا. تحریک انصاف کی حکومت کس طریقے سے کام کرتی تھی. رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ آیا, کابینہ میں اس کی بحث ہوئی, اور اس بحث میں مجھے آج تک یاد ہے فواد چودھری نے
اور مزید ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے سخت ترین سوالات کیے باوردی جرنیل صاحب سے کہ یہ جو آپ رانا ثناء اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں ہم اس سے مطمئن نہیں ہو رہے. رانا صاحب تحریک انصاف ایسے کام کرتی تھی. رانا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم قانونی حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے. ایک وقت ہے الیکشن سیل قائم کر دیا, آپ کو امید ہے الیکشن ہوں گے. انشاءاللہ جی 100% الیکشن کی طرف ملک جائے گا. یہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ پاکستان کے آئین سے انحراف ہونے دے. دن دہاڑے پاکستان کے آئین سے انحراف کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کسی صورت میں یہ بچے گا نہیں. یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے, ہماری پٹیشن کل جو ہے سپریم کورٹ کے اندر دائر کرا دی گئی ہے. ہماری امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کا جلد بینچ بنا دیں گے اور کل ہی اس کے اوپر سماعت بھی شروع ہو جائے گی. لیکن چلیں کل ہوتی ہے پرسوں ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے فیصلہ کیا آنے والا ہے. ہم پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں, تمام تحریک انصاف کے پنجاب کے جو امیدوار ہیں ٹکٹوں کے حلقوں کے اندر موجود ہوں, اپنی الیکشن کیمپین کریں, انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوگا. رانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ کہ ہمیں قانونی غیر قانونی جو بھی حربہ استعمال کرنا پڑا ہم حد تک جائیں گے, قانونی غیر قانونی جو بھی. آج سو موٹو لینے والے کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ سو موٹو لینے والے خاموش تو نہیں بیٹھے ہیں. رانا صاحب کو جو گھبراہٹیں آ رہی ہیں وہ سو موٹو سے لے کے عدلیہ کی جو فنکشنالٹی ہے اسی سے آ رہی ہیں. رانا صاحب جو ہیں وہ گھبرا گئے ہیں. میں نے انہیں سوچا ہے کہ کوئی لیگزوٹینل وغیرہ بجواتے ہیں انہیں کہ جناب حوصلہ کرو, اینا بھی کوئی نہیں. ہم آپ کو کوئی کچھ کہنے کو جو ہے اسد صاحب کی طرف سے پارٹی کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں آپ الیکشن کرائیں, سسٹم کے اندر آئیں. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ سسٹم کے باہر جانے کی کوشش کریں گے زیادہ خطرہ ہے آپ کے لیے, سسٹم کے اندر رہیں. اچھا آپ آخری سوال, پھر ہم نے یہ اظہر کے بھائی ہیں. آپ کی اور اسد عمر صاحب کی جنرل باجوہ سے بڑی ملاقاتیں بھی رہی ہیں. ہاں جی, انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اسد عمر کو میرے مطالعہ سے میرے کہنے پہ ہٹایا. تو یہ بتا دیں کہ جنرل باجوہ نے جتنی آپ کی ملاقاتیں نہیں ہیں آج تک کوئی سچ بھی بولا ہے یا بات نہیں. کل ویسے جنرل باجوہ صاحب نے ایک سچ بولا ہے, وہ یہ بولا انہوں نے کہ شہباز شریف 40 منٹ تک بغیر سر اٹھائے ڈانٹ کھاتا ہے. یہ باجوہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اور ایک سوال ہے کہ جس حقائق دکھاتے ہوئے بائکس اٹھائی گئی ہیں وہ ہمیشہ پی ٹی آئی پورا کرے گی یا حکومت جن صاحب نے یہ ہم اس سی سی پی او اور وزیر اعلیٰ سے 2 بائکس لیں گے انشاءاللہ, فکر نہ کریں. اچھا ایک منٹ, اظہر مشوانی کے بھائی ہیں, اظہر مشوانی کے بھائی اور فیملی جس کرب سے گزر رہی ہے اس کا اندازہ تو ظاہر ہے کہ کسی کو اور وہ اس طرح نہیں کر سکتا. پورا پاکستانی ویسے تو کرب سے گزر رہا ہے, بٹ میرا ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ بات مائک بھی سر آپ بتائیں کیا شروع کیسے اٹھایا گیا, آپ کو کیسے پتہ چلا, آپ کو پورا بات. اظہر مشوانی ویسے روزانہ اپنی روٹین ٹائم سے ہی نکلتا ہے, جیسے 12 بجے یا کبھی 11 بجے نکل جاتا ہے, اپنی گاڑی پہ جاتا ہے. تو یہ رمضان کے دن تھے, ویسے اسے تھریٹ تھوڑا سا تھا, ہمیں بتا رہا تھا کہ یار کسی دن مجھے یہ اٹھا لیں گے. ہم کہتے تھے کہ یار تھوڑا احتیاط کر لو, آپ زمان پارک میں ہی رہو. تو اس نے چونکہ ابھی بھی اس کی شادی ہوئی ہے تو وہ واپس آیا, پہلا روزہ تھا رمضان, اس نے کہا چلیں گھر والوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں سحری افطاری. تو وہ صبح سحری کے ٹائم تقریباً تھوڑا سا سحری سے پہلے آ گیا تھا, ہمارے ساتھ سحری کی ہے. پھر بڑے بھائی نے اسے بولا کہ چلیں جی آپ نکل جاؤ, چلے جاؤ, ایسا کوئی پرابلم نہ ہو جائے. اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا. پھر وہ تقریباً دن 2:30 بجے کے قریب 2:35 کے قریب وہ اس نے گاڑی منگوائی ہے, اور ہماری اپنی گاڑی گئی ہوئی تھی باہر, تو وہ گاڑی منگوا کے وہ نکلا ہے. تو اس کے بعد ہمیں یہی تھا کہ چلے زمان پاک پہنچ گیا ہوگا. تو جب افطاری کا ٹائم ہوا, افطاری کے وقت اس سے ہم اکثر وہ افطاری ساتھ ہی کرتا تھا, تو اس وقت سب کو بے چینی ہوئی کہ یار پہنچا کیوں نہیں ہے, اس نے تو بولا تھا کہ پہلی افطار. تو پھر اس کے بعد اس کے کال کی, اس کی وائف نے بھی کال کی, سب نے, والد صاحب بڑے پریشان ہوئے. ہم نے کال کی, ادھر موسیٰ بھائی سے بھی رابطہ کیا, ارسلان بھائی سے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا ادھر بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد بے چینی بڑھتی گئی, پھر کرتے کافی ٹائم گزر گیا. پھر تمام دوستوں سے پتہ کیا, سارے دوست بھی آ گئے, کوئی خبر نہ ملی اس کی. اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ چلیں اب یہ قانونی راستہ ظاہر ہے اختیار کرنا ہمارا حق ہے. ہم وہاں تھانے گئے گرین ٹاؤن میں رپورٹ درج کروانے کے لیے.
تو انہوں نے رپورٹ ہماری درج نہیں کی اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کی جو درخواست ہے اوپر بھیجیں گے اور وہ واپس آئے گی تو پھر جو ہم اس پہ آگے عمل کریں گے. اور دوسری بات جب وہ ہم درخواست دے رہے تھے وہ کہتا ہے کہ اس میں سے آپ پی ٹی آئی والا لفظ نکال دیں تو باقی جو درخواست ہم اس کے بعد ایکسیپٹ کر لیں گے, کیوں ہمیں اوپر سے آرڈر آئے ہیں کہ آپ ایسی کوئی بھی درخواست قبول نہیں کریں گے جس میں پی ٹی آئی کے لکھا ہو, یعنی پی ٹی آئی کے کسی بھی کارکن کی درخواست, کیونکہ ان دنوں کافی سارے پی ٹی آئی کے کارکن اٹھائے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی وارنٹ, پتہ بھی نہیں چل رہا. تو اسی طرح سے بھائی بھی گم ہو گیا. پھر اس کے بعد کافی کوشش کے بعد پھر عمران خان صاحب کا شکریہ, انہوں نے ہمیں بلایا, ان سے ملاقات ہوئی, ہم دونوں کے زمان پار بھائی, تو انہوں نے ہمیں ریفر کیا میاں علی اشفاق صاحب کے ساتھ, انہوں نے کافی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. لیکن اس کے باوجود بھی یہاں تک دیکھیے کہ ہماری رپورٹ پھر بھی درج ہوئی. کل جا کے رات کو ہماری رپورٹ آلموسٹ 3 دن گزر گئے ہیں, اس کے بعد ہماری رپورٹ درج ہوئی. اس کے بعد بھی تحقیقات کا آغاز بالکل بھی نہیں کیا گیا. بھائی ابھی بھی گمشدہ, ابھی بھی نہیں پتہ کس نے اٹھایا, کون لے گیا. اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک سب سے بڑی پارٹی, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا جو پریویس ہمارے پی ایم ہیں ان کے فوکل پرسن جو وہ غائب ہے, اور سارے قانونی جو ہمارا قانون ہے چپ ہے اور ادارے سارے خاموش ہیں. کوئی ہمیں کم سے کم یہ بتا دے, اس کی خیریت کی خبر دے دیں. اگر اس نے کوئی قانون توڑا ہے تو ہم قانون کے خلاف اس کو جانے کا تو نہیں کہ نہ کبھی وہ قانون کے خلاف گیا ہے. اس کی ساری ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لے. ہمیں تو وطن کی جو محبت کی گھٹی دے کے پرورش کیا گیا ہے, ہمارے اور تمام ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں. تو اگر ایسا کوئی الزام دھر کے اس کے کسی اور کا اکاؤنٹ اس کے اوپر لگا کر, اور حقیقت یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ, تو پھر ان کے جو نون لیگ یا باقی جو سوشل میڈیا والے ہیں وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ آتے ہیں. ان کا نام بھی اس طرح سے دیا ہوا تھا, تو ہٹ لسٹ میں تھا یہ. تقریباً اس کے علاوہ بھی ہم پی ٹی آئی کے 700 یا 1000 کے قریب ارکان کو اٹھایا گیا, تو ان کا شاید پتہ چل گیا, لیکن اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ یہ کدھر رکھا گیا ہے, کس کی کہاں ہے. کم سے کم ہمیں بتا دیں خیریت سے ہے, یا اگر کوئی قانونی کارروائی بھی, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے, ان کو پرابلم ہے, ایشو ہے کوئی, تو پھر ظاہر کریں, لائیں, پیش کریں, کورٹ میں پیش کریں. تو اس سے پہلے کوئی تھریٹ کالز آ رہی تھی جب انہیں اٹھایا گیا, اس سے پہلے کوئی فیملی کو تھریٹ کالز یا اظہر کو تھریٹ کالز جو فیملی سے ڈسکس کیا انہوں نے؟ نہیں, تھریٹ کالز کسی قسم کی نہیں آئی, کالز کسی قسم کی نہیں آئی. اچھا, ان کا کیا کوئی لیپ ٹاپ وغیرہ دیا گیا یا کیا چیزیں؟ 2 صحافی جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے, طلعت حسین نے اور ایک اور صحافی نے, جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور وہ اکاؤنٹ ڈیٹیل بتا رہے ہیں. تو اب ایف آئی آر ہو گئی ہے, تو میں گرین ٹاؤن پولیس کو کہتا ہوں کہ ان کو تو فوراً شامل تفتیش کریں نا, ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا سورس ہے, بیکاز یہ تو مسنگ پرسن ہے. ان دونوں کو بلا کے تو ان کا ورژن ریکارڈ کرے پولیس اس پہ کیوں حرکت نہیں کر رہی. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے, دیکھیں یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے, اس سے پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر ایک بہت بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ فیٹف میں ہمیں دوبارہ ڈلوائیں گے, یہ ہمارا جو اسپیشل سٹیٹس ہے یورپی یونین کا وہ ختم کروائیں گے. مسنگ پرسنز کی کوئی گنجائش نہیں ہے عالمی قانون میں, اور اس وقت پوری دنیا پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو حالات ہیں ان کو دیکھ کے پریشان ہے. اب ہم جا کے پروٹیسٹ ہم نے کرنا ہے.